آثار سے کیا مراد ہے؟ آثار سے مراد ایسے اعمال کہ مرنے والا مر جاتا ہے، اس کے اثرات بعد میں پیچھے بھی رہ جاتے ہیں۔ اب یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کوئی نیک عمل جاری کرتا ہے، نیک طریقہ جاری، من سن سنتن حسنتن، جو کوئی نیک طریقہ جاری کرتا ہے، اچھا طریقہ، کوئی اچھا عمل جاری کرتا ہے اور وہ مر گیا، مرنے کے بعد بھی وہ کام جاری ہے، مرنے کے بعد بھی وہ کام جاری ہے، تو جو عمل کرنے والے ہوں گے نا، جتنے بھی عمل کرنے والے، ہر ایک کا ایک ثواب تو اس کو دیا جائے گا، ایک جاری کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب اچھا ہے تو اچھا لکھا جا رہا ہے، اور اگر اس نے برائی جاری کی تھی اور لوگ اس کو اختیار کیے ہوئے، رسم و رواج کی بنیاد ڈالی تھی اور وہ پیچھے لوگ اس کو فالو کر رہے، اس کو اپنا رہے ہیں، تو جو اپنانے والے ہیں ان کے ذمے تو گناہ ہوگا ہی، ہر ایک کا ایک ایک گناہ اس جاری کرنے والے کے ذمے بھی، اس کے نام اعمال میں بھی لکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اول من سن القتل، دنیا میں جتنے قتل ہو رہے ہیں نا، مرڈر ہو رہے ہیں، ایک آدمی دوسرے کو مار رہا ہے، وہ جو مرڈر کرنے والا ہے اس کو تو گناہ ہوگا ہی، اور ہر مرڈر کے بدلے ایک گناہ آدم کے پہلے بیٹے کو اس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ سب سے پہلا قتل اس نے کیا تھا، اپنے بھائی کو مار کے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یاسین سے کر رہے۔ سورہ یاسین مکی سورت ہے، 83 اس کی آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ مکی سورتوں کے جو مضامین ہوتے ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی مکی صورتیں آئی ہیں تو اس کے شروع میں بیان کیا جاتا ہے کہ مکی صورتوں کا جو مضمون ہوتا ہے اس میں جو بیان کی جانے والی باتیں ہوتی ہے وہ اللہ کی توحید، دوسرے نمبر پر نبی کی رسالت، تیسرے نمبر پر قرآن، اللہ کی کتاب کی حقانیت، صداقت اور سچائی، اور پھر آخرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ جو سب چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، یعنی مکی دور میں زیادہ عقیدے پر، ایمان پر زور دیا گیا ہے، اور اس کو بنانے کے سلسلے میں ہدایات اور تعلیمات نازل ہوئی ہے۔ سورہ یاسین کے سلسلے میں بہت سی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اس کی تلاوت کی، اس کو پڑھنے کی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی صحیح حدیث اس سلسلے میں نہیں ہے۔ ہاں ضعیف حدیثیں ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں، اور کسی چیز کا اجر بتانا ہو، ثواب بتانا ہو، کوئی فضیلت بتانی ہو، اس کی طرف شوق دلانا ہو، ترغیب جسے کہتے ہیں عربی میں، تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ کسی عمل پر آمادہ کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے ضعیف حدیث کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں، اس کی فضیلت کے سلسلے میں 4 حدیثیں ہیں جو مشکات شریف میں آئی ہے۔ مشکات شریف بہت مشہور کتاب ہے جو ہمارے تمام مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، ہر مسلک کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں یہ 4 احادیث آئی ہے جو ترمذی وغیرہ سے انہوں نے لی ہے۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ یہ، ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ ومن قرأ یاسین کتب اللہ لہ بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرہ، جو آدمی سورہ یاسین کی 1 مرتبہ تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 10 قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری جو حدیث ہے اس کی فضیلت کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سورتوں کی تلاوت فرمائی، 2 سورتوں کو پڑھا۔ کب؟ انسانوں کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے۔ ایک سورہ طٰہٰ
طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اور دوسری سورہ یاسین، جب اس کی تلاوت کی آواز فرشتوں نے سنی تو فرشتوں نے کہا کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر یہ صورتیں اتریں گی، اور کتنے خوش بخت ہیں وہ دل جو اس کو ان صورتوں کو اپنے اندر محفوظ کریں گے، اور کتنی نیک بخت ہیں وہ زبانیں جو ان کی تلاوت کرے گی۔ تیسری جو حدیث ہے وہ حضرت عطا بن ابی رباح تابعین ہیں، صحابہ کے بعد تابعین کا مرتبہ ہے، ان کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات سنی ہے کہ جو آدمی دن کے شروع میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرماتے ہیں، اس کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھے گا، تو اس کے جو پہلے کے گناہ ہیں، سابقہ تمام کوتاہیاں ہیں، اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور اسی میں آگے یہ بھی ہے، لہٰذا اس سورت کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو۔ مردوں کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بس اب دنیا سے جانے والا ہے، اس کا آخری وقت ہے، اس کے پاس پڑھو۔ اور اس میں بھی علماء نے یہ حکمت بیان کی کہ سورہ یاسین میں ایک جو چیز خاص طور پر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور پھر اس کا جو اصلی وطن ہے آخرت، وہاں پہنچنا ہے انسان کو۔ اس مضمون کو سورہ یاسین میں بیان کیا گیا ہے۔ تو جب اس دنیا سے جانے والے شخص کے پاس اس کو پڑھیں گے تو اس کے لیے موت آسان ہو جائے گی، دنیا کا چھوڑنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے سامنے یہ پیغام جائے گا کہ بھائی دنیا فانی ہے، اس سے تو جانا ہے، اور دوبارہ زندہ ہونا، اصل جو وطن ہے، اصل جو رہائش ہے وہ آخرت ہے، جنت ہے۔ تو اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوگا، اور دنیا کو چھوڑنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ یہ 4 احادیث جو اس کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے۔ سورت جو شروع ہو رہی ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ، یاسین۔ یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی جب بھی آئے ہیں صورتوں میں وہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کے معنی الگ الگ علماء نے اپنے طور پر غور و فکر کر کے بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن سب نے کہا یہ کہ ہم پر جو یہ معنی کھلے ہیں وہ ہم نے بیان کیے ہیں، قطعی یقینی ان کے معنی یہ نہیں ہیں۔ اس لیے حروف مقطعات کے بارے میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے اللہ اعلم بمرادی، اللہ ہی ان کا معنی مطلب کو بہتر جانتا ہے، بس ہمارا ان پر ایمان ہے۔ ہمارے لیے اگر اس کا معنی مطلب کا جاننا ضروری ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو بتا دیا جاتا، اس لیے ضروری نہیں، ہمارا صرف ایمان لانا ان پر ضروری ہے۔ اب ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ پھر ان کو قرآن کے شروع میں رکھا کیوں گیا، آیتوں کے شروع میں یعنی سورتوں کے شروع میں کیوں رکھا گیا ان کو؟ تو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ 2 مقصد ہیں اس کے۔ ایک مقصد تو یہ کہ قرآن کے بارے میں کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو محمد کا خود ساختہ کلام ہے، اپنا بنایا ہوا ہے، اور یہ اللہ کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اتارا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے خود کا کلام، اللہ کے نام کے ساتھ اس کو جوڑ رہے۔ کافر کہتے تھے کہ محمد جوڑ رہا ہے۔ تو کہا گیا کہ جن حروف سے یہ کلام بنا ہے، یہ جو کتاب ہے یہ جن حروف سے تیار ہے وہ یہی ہیں، یا سین، قاف، کاف، ہا، عین، صاد وغیرہ، یہ سب حروف ہے، تم جانتے ہو، تم بھی بنا کے اس جیسا کلام دکھا دو۔ اگر یہ بھی تمہارے جیسا انسان ہے، بنا لیا، تم بھی بنا کے دکھا دو۔ چیلنج کیا ہے ان کلمات کے ذریعے سے کافروں کو۔ دوسرا ان کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کافر لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ قرآن جب پڑھا جائے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر نہ سنو، شور مچاؤ، ہنگامہ مچاؤ، تاکہ کسی تک یہ پیغام پہنچ نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورتوں کے شروع میں اس طرح کے الفاظ، یہ کلمات رکھ دیے کہ جب ان کو پڑھنے والا پڑھتا ہے اور سننے والا سنتا ہے اور کسی انسان کے کان تک ان کی آواز پہنچتی ہے، تو ان کا پڑھنے کا انداز ایسا ہے کہ نہ سمجھنے والا بھی ایک مرتبہ ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اب کوئی پڑھے گی،
کاف ہا یا عین صاد، تو کافر بھی ہوگا، وہ کہے گا سنو تو صحیح یہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ تو عرب لوگ تھے، عربی داں تھے، سمجھتے تھے، تو ایک مرتبہ جو ٹھٹک کے کھڑا رہ گیا تو اگلا جب جملہ پڑھا جائے گا، اگلی جو آیات پڑھی جائے گی تو وہ قرآن حکیم کی تاثیر والی کتاب کی آیات ہیں، تو پھر وہ اس کے دل میں اترتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ رات کو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر دن میں جو کہتے تھے نا اس کے قریب مت جاؤ، اس کو مت سنو، اس پیغام کو قبول مت کرو۔ ابو جہل، اخنس ابن شریق، بڑے بڑے سردار، وہ رات کو جب حضور رات میں تہجد میں کھڑے ہو کے پڑھتے تھے تو چپ کے جا کے سنا کرتے تھے۔ یہ تاثیر تھی، تو اللہ نے یہ کلمات شروع میں اس لیے رکھ دیے کہ ایک مرتبہ جس نے سن لیا متوجہ ہو گیا تو پھر قرآن اس کے دل کے اندر گھر کر جائے گا۔ یہ ان کے رکھنے کا مقصد ہے۔ والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی، حکیم کے معنی حکمت والا بھی آتا ہے، حکمت سے لبریز بھرا ہوا بھی ہوتا ہے، حکیم کے معنی مضبوط بھی آتا ہے۔ جو حکمت کی باتیں کرتا ہے نا، وہ ادر میں تجربات کرتے کرتے، ٹھوکریں کھاتے کھاتے مضبوط ہو چکا ہوتا ہے، اس کی بات میں بھی وزن ہوتا ہے۔ تو مستحکم اور مضبوط قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ رسول ہیں، چاہے یہ کتنا ہی انکار کریں، تکذیب کریں، جھٹلائیں اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں، اس کتاب کو اتارنے والا اور آپ کو بھیجنے والا قسم کھا کے کہہ رہا ہے آپ رسولوں میں سے ہیں، بلکہ رسولوں کے سردار ہیں، رسالت کی آخری سنہری کڑی ہیں، نبیوں کے آپ سردار ہیں، ہم نے آپ کو بھیجا ہے علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ کی ہر چیز صحیح ہے، سیدھی ہے، درست ہے، آپ کا عقیدہ بھی درست ہے، آپ کا قول بھی درست ہے، آپ کا فعل بھی، عمل بھی درست ہے، آپ کے اخلاق بھی ٹھیک ہیں، آپ کا کردار بھی صحیح ہے، درست ہے، اور نہ صرف یہ کہ آپ خود ٹھیک ہیں، صحیح راستے پر ہیں، انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ دوسرے لوگوں کو بھی صحیح راستے کی طرف، صحیح عقیدے کی طرف، ایمان کی طرف، اچھے کردار کی طرف اور اعمال کی طرف بلاتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، یعنی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ خود صراط مستقیم پر ہیں اور دوسروں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو قرآن اتارا گیا ہے یہ غالب رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے، یہ اس کا اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت پر رحم فرمایا اور یہ آخری کتاب قرآن کی شکل میں اتاری، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اس قرآن کے نازل کرنے کا اور اتارے جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں، چوکنا کریں جن کے باپ دادوں کو نہیں ڈرایا گیا اور غفلت میں پڑے ہیں، غفلت میں پڑے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہیں، ضلالت و گمراہی میں پڑے ہیں، کفر و شرک کی تاریکیوں میں پڑے ہیں، اور یہ قرآن ہم نے اتارا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاریکیوں سے آپ روشنی کی طرف ان کو نکالیں۔ کن کو؟ جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، یعنی عرب کے لوگ جو بنو اسماعیل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے نا، ایک حضرت اسماعیل ہیں اور دوسرے حضرت اسحاق ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کی جو اولاد ہے، یعنی اس خاندان کی جو شاخ ہے، اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے، لقب ہے۔ اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہوتا ہے، تو حضرت یعقوب ہی کو اسرائیل کہتے ہیں، اور بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، اولاد۔ تو یعقوب کی جو اولاد ہے نا وہ بنی اسرائیل ہے، جس میں یہودی آ گئے، عیسائی آ گئے۔ ان حضرت ابراہیم کے خاندان کی اس شاخ میں تو ہزار پیغمبر آئے، رسول آئے، بادشاہ بھی آئے، رسول اور پیغمبر بھی جو بادشاہ بنے وہ بھی انہی میں سے تھے، جیسے حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر آئے نا، سب بنی اسرائیل میں سے ہیں، یعنی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل کے بعد ان کی جو اولاد تھی، جو عرب لوگ ہیں، مکہ کے اطراف اور کافی دور تک پھیلے ہوئے، ان میں حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر نبی علیہ السلام تک کوئی دوسرا پیغمبر رسول نہیں آیا، اور یہ تقریباً 2000 سال کا عرصہ ہے،
2000 سال تک ان میں کوئی نبی، پیغمبر، رسول اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ اس لیے کہا کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اتارا ہے تاکہ ایسے لوگوں کو آپ ڈرائیں، چوکنا کریں، ہوشیار کریں جن کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا اور وہ غفلت کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ اے نبی، آپ ان تک ہمارا پیغام پہنچا رہے ہیں، حق کا پیغام سنا رہے ہیں، اور ہم نے جو ڈیوٹی تمہارے ذمے لگائی ہے آپ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں اور غفلت کے اندھیاروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے، بلکہ ضد، سرکشی اور عناد میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف سے ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توقیں ڈال دی ہے جو ان کی ٹھڈیوں تک ہیں، اور یہ اپنے سر اوپر کیے ہوئے ہیں۔ اگر گردنوں میں توق ڈال دی جائے تو لوہے کا بالکل تختہ یوں ڈال دیا جائے، اس کو توق کہتے ہیں، گول گول، اب اس کا سر یوں ہو جائے گا، نگاہیں بھی اوپر۔ انسان کسی چیز میں غور و فکر کرتا ہے نا، وہ اس وقت کرتا ہے جب اس کی نگاہوں کے سامنے آئے، نگاہوں میں کوئی چیز آ گئی، اب یہ آگے تک دماغ تک پہنچے گی، ڈائریکشن دماغ کو جائے گا، اور دماغ پھر سوچے گا کہ یہ کیا چیز ہے، مجھے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، اس کے سلسلے میں کیا قدم اٹھانا ہے۔ تو جب ایک انسان کی گردن یوں کر دی گئی ہے، نگاہیں اوپر ہے، سامنے جو چیز ہے اس کو نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر اس چیز کے بارے میں وہ غور و فکر نہیں کر سکے گا۔ آپ جو پیغام حق سنا رہے ہیں نا، اس کے سلسلے میں بھی ان لوگوں کا یہی معاملہ ہے، یہ اس کو قبول نہیں کر رہے، اور تکذیب اور ان کے انکار اور جھٹلانے کی نحوست کی وجہ سے گویا ان کے گردنوں میں توق ڈال دی گئی ہے، اب یہ حق بات کو دیکھ نہیں رہے، جب دیکھیں گے نہیں تو اس کے بارے میں غور و فکر کیسے کریں گے۔ اور پھر یہ کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم ان کے آگے بھی آڑ، دیوار، اور ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے۔ سامنے ایک تو آنکھیں اوپر ہو گئی، پھر آگے آڑ، پیچھے آڑ، تو اور بھی زیادہ اندھیرے میں یہ پڑ گئے اور ہر چیز سے کٹ گئی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، اب ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، اب برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ پیغام پہنچانا چھوڑ دیں، یہ مطلب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، یہ قبول نہ کریں تو زیادہ اپنے دل کو غم میں نہ ڈالیں، آپ کو محنت زیادہ کرنے پڑے گی۔ جیسے مثال کے طور پر چائے کا دھبا اگر ہمارے سفید کرتے پہ لگ جائے تو کہتے ہیں بھائی چائے کا دھبا ہے، اب تو مشکل سے ہی چھوٹے گا۔ مشکل سے ہی چھوٹے گا مطلب یہ ہے آپ کو اس پر اب محنت کرنی پڑے گی، اور صابن کے علاوہ، سرف کے علاوہ کچھ اور چیزیں جو ہوتی ہیں نا دھبے کو چھڑانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، وہ لا کے آپ کو رگڑنا پڑے گا اور محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے دور ہوگا۔ تو یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے کہ مطلب آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی، مشقت زیادہ کرنی پڑے گی۔ اور انہوں نے اگر ٹھان لیا ہے اس کے بعد تو پھر تو بھائی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ زبردستی کسی پر ایمان کو نہیں تھوپتا ہے، اور زبردستی والا ایمان قبول بھی نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ کوئی بندوق لے کے کسی کے اوپر تان دے، وہ کہے بول اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ڈر کے مارے کہہ بھی دے، لیکن یہ معتبر نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ زبردستی والا ایمان معتبر بھی نہیں ہے، اللہ کسی پر ایمان کو تھوپتا نہیں ہے، کسی کو زبردستی کسی چیز کی توفیق نہیں دیتا، اللہ نے اختیار دیا ہے، سچائی کا راستہ بھی بتا دیا ہے اور باطل کا راستہ بھی بتا دیا ہے، ایمان کا راستہ بھی، کفر کا راستہ بھی، توحید کا راستہ بھی، شرک کا راستہ بھی، سنت کا راستہ بھی، بدعت کا راستہ بھی، اور رسول اللہ کے صحیح طریقے کا راستہ بھی، اور رسم و رواج کا راستہ بھی، کہ یہ چیزیں ہدیناہ النجدین، دونوں راستے ہم نے دکھا دیے۔ اب اختیار ہے تمہیں، اپنے اختیار سے اس کو قبول کرو گے تو ہماری طرف سے اچھا بدلہ ملے گا، اس کو اختیار کرو گے تو سزا ملے گی۔ بندہ جب پھر اپنی طرف سے اپنے جذبے کے ساتھ بڑھتا ہے نا تو اللہ اس کو پھر توفیق دیتا ہے۔ جس کے اندر جذبہ ہی نہیں ہے
تو پھر اللہ اس کو کبھی صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ اندر سے جب جذبہ ہو، انابت ہو، توجہ ہو، تو پھر اللہ اسے صحیح چیز کی توفیق دے دیتا۔ اب دیکھیے مکے کے لوگ تھے، حضور کے رشتہ دار تھے، مکے کو یعنی کعبہ کو روزانہ دیکھنے والے تھے، زمزم پینے والے تھے، اندر سے جذبہ نہیں تھا صحیح بات کو قبول کرنے کا، تو حضور کو ہمیشہ دیکھنے والے، کعبہ پر نظر رکھنے والے، بلکہ کعبہ کے مجاور متولی، حاجیوں کی خدمت کرنے والے، اندر سے جذبہ نہیں تھا صحیح بات کے ماننے کا، توفیق نہیں ملی، اور اندر سے جذبہ تھا حق بات کی تلاش کا، تو بلال کہاں سے آ گئے دیکھیے، سلمان فارسی کہاں سے چل چل کر محنتیں کر کے آزمائشوں سے گزر کے آ گئے اور ایمان قبول کر لیا۔ یہدی الیہ من ینیب، اللہ جو کہتا ہے نا، اندر سے جذبہ ہوگا نا، اللہ اس کو نیکی پر کھڑا کر دے گا۔ اندر سے جذبہ نماز پڑھنے کا ہے ہی نہیں تو نماز کی طرف آئے گا ہی نہیں انسان۔ اندر سے اگر جذبہ ہے، جوش ہے، اور اندر تڑپ ہے اللہ مجھے نمازوں کا پابند بنا دے، اور اس کے لیے جو کچھ وہ کر سکتا کرے، پھر دیکھیے اللہ 5 نمازوں کا اسے پابند بنا دیتا ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن، آپ تو ان لوگوں کو ڈراتے ہیں جو نصیحت کی بات کو، قرآن کو مانتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اور رحمان کو بن دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں۔ ایمان نام ہی اسی چیز کا ہے، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، غیب کا مطلب بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، رسولوں کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن مان رہے ہیں، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں مان رہے ہیں، جنت و جہنم کے مناظر ہم نے نہیں دیکھے لیکن ایک صادق و مصدوق سچے پیغمبر نے بتائے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں، نصیحت کی باتیں ان پر اثر کرتی ہیں، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، جو اس طرح کے لوگ ہیں اے نبی آپ ان کو اللہ کی طرف سے بخشش کی خوشخبری سنا دیجیے، اور بہترین عزت والے اجر و ثواب کی، اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور بہترین بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، یہ آخرت کا تذکرہ آ گیا، ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کو ہم لکھ رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں سے فرشتے ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ وآثارہم، ان کے نشانات کو بھی لکھ رہے ہیں، اثر کو بھی لکھ رہے ہیں۔ ما قدموا، جو کچھ ہم نے کر لیا، جیسے ہم نے نماز پڑھی، یہ ہم نے عمل آگے بھیج دیا آخرت کے لیے، فرشتوں نے ان کو لکھ لیا۔ ہم نے زکوٰۃ دی، یہ ہم نے آگے بھیج دیا، اس کو لکھ لیا فرشتوں نے۔ اس طرح جو بھی نیکی کی اس کو لکھ لیا۔ آثار، اثر کو، نشان کو، آثار سے کیا مراد ہے؟ آثار سے مراد ایسے اعمال کہ مرنے والا مر جاتا ہے، اس کے اثرات بعد میں پیچھے بھی رہ جاتے ہیں۔ اب یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کوئی نیک عمل جاری کرتا ہے، نیک طریقہ جاری، من سن سنتن حسنتن، جو کوئی نیک طریقہ جاری کرتا ہے، اچھا طریقہ، کوئی اچھا عمل جاری کرتا ہے اور وہ مر گیا، مرنے کے بعد بھی وہ کام جاری ہے، مرنے کے بعد بھی وہ کام جاری ہے، تو جو عمل کرنے والے ہوں گے نا، جتنے بھی عمل کرنے والے، ہر ایک کا ایک ثواب تو اس کو دیا جائے گا، ایک جاری کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اب اچھا ہے تو اچھا لکھا جا رہا ہے، اور اگر اس نے برائی جاری کی تھی اور لوگ اس کو اختیار کیے ہوئے، رسم و رواج کی بنیاد ڈالی تھی اور وہ پیچھے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کو اپنا رہے ہیں، تو جو اپنانے والے ہیں ان کے ذمے تو گناہ ہوگا ہی، ہر ایک کا ایک گناہ اس جاری کرنے والے کے ذمے بھی، اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اول من سن القتل، دنیا میں جتنے قتل ہو رہے ہیں نا، مرڈر ہو رہے ہیں، ایک آدمی دوسرے کو مار رہا ہے، وہ جو مرڈر کرنے والا ہے اس کو تو گناہ ہوگا ہی، اور ہر مرڈر کے بدلے ایک گناہ آدم کے پہلے بیٹے کو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ سب سے پہلا قتل اس نے کیا تھا، اپنے بھائی کو مار دیا تھا۔ اس لیے ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اس دنیا میں کوئی عمل کرے نا تو سوچ لیں کہ دیکھو یہ اچھا ہے یا برا۔ آج کل اس کی بہت ساری شکلیں ہو گئی ہیں، ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا ایک جو نامہ اعمال ہے ہم خود عمل کر رہے ہیں وہ تو بند ہو گیا، آنکھیں بند ہوئی، موت آئی، وہ بند ہو گیا، لیکن کچھ اعمال ہم نے ایسے پیچھے چھوڑے جو آثار میں آتے ہیں، اچھے ہوں یا برے۔ مثال کے طور پر آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے،
اکثر لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں، اب اسٹیٹس میں گانے لگا رہے ہیں، کل آپ کی موت ہو گئی لیکن آپ نے ایسا کوئی گانا سیٹ کر دیا تھا، لوگوں کو شیطان نے اچھا بنا دیا، اس کو پسند آ گیا، اب اپنے اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، ہر ایک ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے، آگے سے آگے سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ تو اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی برائیوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ما قدموا ما آثارہم، یہ نشانات ہم لکھ رہے ہیں، یہ برائی ہے جو مسلسل چل رہی ہے، اس کے بدلے آپ نے کوئی اچھا اسٹیٹس لگایا، حدیث کا، قرآن کا، یا کوئی اچھا پیغام تھا، اس کو کسی نے ڈاؤن لوڈ کیا اور اپنے اسٹیٹس پہ لگایا اور وہ آگے سے آگے چل رہا ہے، تو یہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ اس نے عمل کیا اور جو پیچھے چھوڑا، عمل برا ہو یا اچھا ہو، لوگوں نے اس کو اختیار کیا، ہم اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے ایک کھلی ہوئی کتاب میں یا لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ میں اللہ کے علم میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، فرشتے بھی اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن جب پیش کیا جا سکے تو کوئی انکار نہ کر سکے، نہیں میں نے یہ نہیں کیا تھا۔ اتنے سارے دلائل اور اتنے سارے شواہد اور اتنے سارے ثبوت اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، تو کیسے کہہ رہا کہ میں نے نہیں کیا تھا؟ یہ دیکھ، یہ سارا ثبوت موجود ہے۔ حدیث شریف میں اسی آیت کی تفصیل میں وہ حدیث شریف بیان کی جاتی ہے، مدینہ میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو سلمہ، وہ مسجد نبوی سے تھوڑا دور تھا۔ اس نے سوچا کہ مسجد نبوی دور ہے اور ہمیں آنے جانے میں دشواری ہوتی ہے، اس لیے مسجد کے قریب کوئی پلاٹ خرید لیں اور وہاں آ کر آباد ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہیں رہو جہاں، دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، اے بنو سلمہ تم جہاں ہو نا، دور مدینے کے کنارے پر آباد ہو، وہیں رہو، تم وہاں سے چل کر یہاں آؤ گے، ہر قدم کو اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، جتنی دور سے چل کے آؤ گے اللہ کے ہاں ہر قدم کو لکھا جا رہا ہے اور تمہارا ثواب اس کا شمار کیا جا رہا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ آگے رسالت کا تذکرہ ہے، مکی صورتوں میں رسالت کو بیان کیا جاتا ہے اور اس میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، تو بڑا سبق آموز نصیحت والا واقعہ ہے۔ اے نبی، ان کے سامنے آپ ایک گاؤں والے، ایک بستی والے لوگوں کی مثال بیان کیجئے، ان کا واقعہ بیان کیجئے۔ یہ اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو اس سے آپ زیادہ غمگین نہ ہوں، دل پر نہ لیں، اس لیے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی ہمارے پیغمبر آئے ہیں اور حق بات کا پیغام پہنچانے والے آئے ہیں، ان کے ساتھ یہی رویہ ان لوگوں نے اپنایا ہے۔ اور پھر ایک مثال یعنی ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، اذ جاءها المرسلون، اس بستی والوں کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتادہ پیغمبر آئے۔ کون سی بستی ہے؟ تفسیر میں لکھا کہ انطاکیہ، ایک بستی ہے جو اب ترکی ملک شام کے بارڈر پر ہے، انطاکیہ جو اس وقت رومی سلطنت کا حصہ تھی، تو اس بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستی والوں کو سمجھانے کے لیے رسول بھیجے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، ہم نے ان کے پاس 2 پیغمبر بھیجے، بستی والوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ فعززنا بثالث، ہم نے ایک تیسرا اپنا پیغمبر بھیجا، اپنا آدمی بھیجا اور ان کے ذریعے سے ان کی تائید کی۔ کسی بھی بات کو، کسی بھی پیغام کو مکمل کرنے کے لیے تائید کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں جان پیدا ہو جائے، زور پیدا ہو جائے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ آپ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے اور فرعون کے پاس جانے کو کہہ رہے ہیں نا، لیکن میری پیٹھ تھوڑی مضبوط ہو جائے اور تھوڑے میرے اندر بھی حوصلہ ہو جائے نا، تو میرے بھائی ہارون کو بھی پیغمبر اور رسول بنا دیجیے اور میرے ساتھ بھیجیے، تاکہ تھوڑے بات میں وزن پیدا ہو جائے اور مجھے بھی حوصلہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کے پیغام میں زور پیدا کرنے والے ایک تیسرے کو بھیجا اور ان سب نے کہا انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، بستی کے لوگوں نے کہا تم تو ہماری جیسے انسان ہو، تم میں کون سے سرخاب کے پل لگے ہوئے ہیں، تم ہماری جیسے انسان ہو اور اللہ کے سلسلے میں خواہ مخواہ کی باتیں کر رہے ہو کہ اللہ نے بھیجا ہے اپنی قیادت، اپنے لیڈری چمکانے کے لیے۔ وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے، اللہ نے کوئی تم پر پیغام نہیں اتارا ہے، کوئی چیز تمہیں نہیں دی ہے۔ ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹے انسان ہو۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون،
انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تو بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تقریروں کے بعد جب تقریر ختم ہوتی ہیں تو یہی پڑھا جاتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔ بھائی تم مانو یا نہ مانو، ہمارے پروردگار نے ہمارے کاندھوں پر جو ذمہ داری رکھی تھی، لوگوں کے پاس جاؤ اور پیغام میرا جو ہے وہ ان کو سناؤ، ان تک پہنچاؤ، وہ ہم نے کر دیا ہے۔ اب تم کہتے ہو تو رسول تمہارے جیسے ہوتے ہیں، رسولوں کے پاس مکے کے لوگ بھی یہی کہتے تھے۔ ابو طالب کا یتیم بھتیجا ہی اللہ کو ملا رسول بنانے کے لیے، مکے کا اور طائف کا کوئی بڑا سردار، چودھری، مال و دولت والا، کوٹھیوں والا اور آگے پیچھے ہٹو بچو والے جو ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو رسول ہونا چاہیے تھا۔ یہ رسول کیسا بازاروں میں جا رہا ہے، ہماری طرح کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت، کوئی مقام، کوئی اسٹیٹس نہیں ہے۔ کہا کہ یہ تمہاری باتیں ہیں، ہمارے پروردگار نے ہمارے ذمے لگایا تھا کہ پیغام پہنچاؤ، ہم نے پہنچا دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو پہنچانا ہی تھا، آگے قبول کرنا نہ کرنا یہ تمہارے ذمے ہے، اور اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ انہوں نے قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اللہ ہم سے یہ پوچھے گا تم نے سچ بات بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی، وہ ہم نے کر دی۔ اسی لیے تقریر کرنے کے بعد یہی پڑھا جاتا ہے، بھائی ہمارا کام تھا پیغام پہنچا دینا، ماننا یا نہ ماننا یہ آپ کے ذمے ہے۔